بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَذَهَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ إِلَى آخر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ عزیز سامعین، اس سے پہلے ہم جس آیت کو ذکر کر رہے تھے وہ سورہ جمعہ کی آیت تھی، اور اس کے بارے میں ہم نے مفصل قادیانی کے استدلال کا جواب بھی دیا ہے اور ان کے استدلال کا رد بھی کیا ہے۔ اب اس آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز اس چیز کے بارے میں بیان کریں گے جس کو قادیانی خود بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس آیت کے اندر یعنی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول سے قادیانی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس کا جواب آئیے ہم ڈھونڈتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا اگر تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے سبھی نے کہا تھا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے علامت در ذیل آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، سورہ احزاب آیت نمبر 7 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا، اور تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قادیانی جو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جو آخری زمانے میں جو نبی آئے گا نعوذ باللہ وہ مرزا قادیانی ہے، تو اس آیت کی تفسیر اگر ہم مرزا قادیانی نے جو لکھی ہے، اس تفسیر میں مرزا قادیانی نے آنے والے رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے۔ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے، یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس آخری زمانے میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے، یہ حکم ہر نبی کی امت کے لیے ہے کہ جب وہ رسول ظاہر ہو تو اس پر ایمان لاؤ۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 133-134 کے اندر یہ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ مرزا قادیانی کی تفسیر کے اندر رد و بدل کرتا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کے بارے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی نے درجہ بدرجہ اپنے عروج کو بڑھایا ہے، اپنے کو عروج پر پہنچایا۔ وہ درجہ بدرجہ تھا، پہلے اس نے اپنے کو متقی، پھر اس کے بعد اپنے کو اولیاء، پھر صوفی، پھر اس کے بعد جا کے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس لیے جب یہ تفسیر اس وقت کی ہے جب وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو میرے عزیز ساتھیوں، اب آئیے تمام مفسرین اکرام اس آیت سے ثم جاءکم رسول سے مراد کیا لیتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو ان پر ضرور ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اسی طرح اللہ نے ہر اس نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت سے پختہ عہد لیں کہ اگر اس امت کے ہوتے ہوئے وہ نبی یعنی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ امت ضرور ان پر ایمان لے آئے اور ان کی مدد کرے۔
جواب نمبر 3 ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ اس آیت میں رسول کا لفظ نکرہ ہے، تو اس سے کیسے معرفہ مراد ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود نکرہ کو معرفہ بنا کر اس کی تخصیص کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جو آیات میں بھی رسول کا لفظ نکرہ ہے، جیسے مثال نمبر 1 ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، سورہ جمعہ آیت نمبر 4 ہے۔ دوسری دلیل ربنا وبعث فیہم رسولا، سورہ بقرہ آیت نمبر 129 ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ آیت نمبر 28 ہے۔ اگر ان آیات میں نکرہ میں تخصیص کر کے رسول کو معرفہ بنایا جا سکتا ہے تو ہمارے زیر بحث آیت میں رسول کو معرفہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ میرے عزیز ساتھیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری زیر بحث آیت میں جس نبی کے آنے کے بارے میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا، وہ نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بات کو 14 صدیوں کے تمام مفسرین نے بیان کیا ہے، اور خود مرزا قادیانی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ قادیانیوں کی تعویل باطل ہے۔